وہ جو بزدل سے لڑکی تھی وہ اب بہت بہادر ہو گئی ہے، صبر کرتے کرتے تھک جاتی ہے لیکن پھر خود کو سکون میں دکھاتی ہے۔ پہلے وہ شوخ اور چنچل سی ہوتی تھی، اب بہت صابر سی ہو گئی ہے، باتیں کرتی ہے لیکن اب خاموش زیادہ رہتی ہے۔ اس کے بعد اب وہ کہیں گم سی رہتی ہے، پہلے لوگوں کو بتایا کرتی تھی لیکن اب دل بھی پھٹ جائے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں کہتی ہے۔ اس کے واپس آنے کے معجزے کے انتظار میں ہر وقت رہتی ہے۔ بہادر اتنی ہے کبھی بڑی سے بڑی ڈانٹ چپ کر کے سہ جاتی ہے اور کبھی چھوٹی سی ڈانٹ پر یا اس کے نہ ہونے کی تکلیف میں روتی رہتی ہے، کبھی اس کے لیے روتی رہتی ہے تو کبھی اللہ کی رضا کے لیے گڑگڑاتی رہتی ہے۔ تم مل گئے تو میرے صبر کا پھل، نہ ملے تو اللہ کا امتحان ہی سہی، یہی کہتی رہتی ہے۔ کبھی اس کے نہ ہونے پر صبر کر جاتی ہے اور کبھی پھر سے بکھر جاتی ہے۔ اب اپنا دوست اس نے اللہ کو بنا لیا ہے، جھٹ پٹ سے ساری باتیں اس سے کہہ دیتی ہے، رو کر بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیتی ہے، ٹوٹ کر پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اپنے اللہ پر اب بھی یقین باقی ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگی اور تم نا امید ہونے لگو، جب صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے تمہاری خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو تمہارے دل میں اس کا خیال بھی نہ ڈالتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور ایک نہ ایک دن وہ ناممکن کو ممکن کر دے گا، ایک نہ ایک دن وہ تمہارے خوابوں کو پورا کر دے گا، ایک روز تمہاری آنکھیں قبولیت کا منظر دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، بس ہمارا ہی توکل نہیں ہے، ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے، یقین ہی نہیں کرتے اس ذات پر۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر مکمل یقین رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ بڑا ہی مسبب الاسباب اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ہو سکتا ہے جس لمحے تم مایوس ہو جاتے ہو وہی لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہو، چنانچہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ کو مایوسی پسند نہیں، بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تکالیف انسانی زندگی کا حصہ ہے، جب تک انسان مرتا نہیں اسے ان کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی تو اپنے کیے ہوئے گناہ اسے پریشان کیے رکھتے ہیں، لیکن کبھی لوگوں کی ہوئی غلطیوں کی تکلیف بھی اس سے اٹھانی پڑتی ہے۔ کبھی حالات کے ستم ختم نہیں ہوتے تو کبھی زندگی بے رحم ہو جاتی ہے، کبھی مستقبل کا خوف آسیب کی طرح پیچھا نہیں چھوڑتا اور کبھی ماضی ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے بعد ایک بات ہے جو ہمیشہ ہی بہت سکون دیتی ہے، اور وہ یہ کہ پریشانیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، یہی زندگی کا اصول ہے۔ یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، سو جو وقتی ہے بہتر کہ اس پر صبر کیا جائے۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہی یہی ہے، صبر کرنا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان یہ مشکل کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سب آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ یہ بھی سچ ہے کہ ایسے حالات میں انسان کے لیے خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یوں جیسے ناممکن۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ عین اسی لمحے میں اپنے رب پر بھروسہ کرے، کیونکہ ایمان اسی کا نام ہے۔ سو میرے پیارے، آج کے لیے یہ سبق سیکھ لیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے زندگی میں اور تمہیں لگے کہ اب کچھ نہیں بچا، ہر راستہ دھندلا نظر آئے اور لگے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا،
تو خود کو یہ بات یاد کروانا کہ اللہ کی مدد آتی ہے اور تب آتی ہے جب امید کی کوئی کرن باقی نہ ہو، لیکن پھر بھی انسان اپنے اللہ پر یقین رکھے، کیونکہ یہ بات تمہیں مشکل اوقات میں چٹان کی طرح ڈٹے رہنے اور مقابلہ کرنے کے لیے ہمت دے گی۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے لیے نہیں بلکہ اپنی رہنمائی کے طور پر۔ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں آگے ہمیں مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ چیزیں انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جس چیز یا انسان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں بے سکون کر دیں گی۔ اسی لیے اللہ پاک ہمیں توڑ دیتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور اگر اللہ کی جگہ آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے، پھر آزمائشیں آتی ہیں اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے سوا سب کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں انسان کے دل کے بارے میں کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد میں دل کا سکون ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، وہ تو بس سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں ہی غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں سے بدترین عذاب ہے۔ بے سکون، پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز کان تک پہنچتی تو ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا خون خاص رکھے گا۔ دعائیں کس وقت قبول ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دعائیں یقین کے بنا ادھوری ہیں۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے اور دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا ہے، وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے دل میں چھپے ہوئے ہر راز کو بھی جانتا ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو اور پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گی، میں کتنا مشکل سمجھتا تھا اس کو پانا جس کو میں نے آج پا لیا ہے۔ آپ کی دعا تب تک قبول ہوتی ہے جب تک آپ یہی نہ کہنے لگے، دعا میں جلد بازی اور شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ گناہ یا خطا رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کی گئی، اللہ کے رسول، جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے کہ میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ میرے حق میں قبول کرے گا، پھر اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ آپ سوچیں، ابھی اس وقت اگر آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں، آپ دعا کی قبولیت کے بالکل قریب ہوں، آپ کی دعا قبول ہونے ہی والی ہو اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اتنا وقت ہو گیا ہے،
یا آپ کے دل میں کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتا دعا کب قبول ہونے والی ہے، اس لیے جلد بازی نہ کریں اور نہ ہی شک کو اپنے دل میں جگہ بنانے دیں۔ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، یعنی آپ اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی عطا ہوگا، اس لیے اچھا گمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دعا کے معاملے میں ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ یقین رکھیں کچھ بھی ہو فیصلہ آپ کے حق میں جو بھی آئے گا وہی آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ دعا تو وہ ہوتی ہے کہ جب ایک بار مانگ لی جائے تو دل میں شک پیدا نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے جس سے مانگا ہے وہ قادر ہے ہر ایک چیز پر، میں نے جس سے مانگا ہے وہ ناممکن کو ممکن کر دینے والا ہے۔ جہاں دعا ہوتی ہے وہاں شک کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ ہی سوچ لیا ہے کہ زندگی اب ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے آگے بڑھنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والوں انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔